الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اس سے پہلے آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بات ارشاد فرمائی تھی. ایک تو یہ کہ اللہ کے نزدیک مقبول اور معتبر دین صرف دین اسلام، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب دین اسلام ہی کے ماننے والے اور اسی کی دعوت دینے والے تھے، اور آخری دین اس کا نام بھی اسلام رکھا گیا. تو اس کے ماننے میں سب سے پہلے یہودیوں نے اختلاف کیا اور عیسائیوں نے نصارہ نے اختلاف کیا، جیسا کہ مشرکین نے اختلاف کیا. تو ان کا یہ اختلاف صرف ضد کی بنا پر تھا، ورنہ ان سب پر یہ بات واضح ہو گئی تھی اور یہ بات بالکل کھل کر ان کے سامنے آ گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، قرآن آخری کتاب ہے اور یہ دین اسلام آخری دین ہے. اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو جملے ارشاد فرماتے ہیں وہ آپ بہت دھیان سے سنیے گا، اور ایسی بات، چھوٹی سی یہ بات اکثر ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا. اب میں نے آیتوں کا ترجمہ نہیں کیا، آیت کا ترجمہ آیت سے کر دیا، اس لیے کہ آیت کے معنی تین ہیں. اب میں تینوں ترجمے الگ الگ کروں گا. اور جو شخص اللہ کی دلیلوں کا انکار کرے گا، آیت کا ترجمہ کیا؟ دلیلوں کا انکار کرے گا. جو دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ہیں، ان کا انکار کرے گا جو شخص. اور جو قرآن پاک کے اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کرے گا جبکہ اس پر دلیلیں آ گئی ہیں، تو اللہ کی دلیلوں کا جو انکار کرے گا، اس کا ایک ترجمہ ہوگا. اب دوسرا ترجمہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے احکام کا انکار کرے گا. آیت اللہ کا ترجمہ یہ بھی ہے اور بالکل درست ہے. اور تیسرا ترجمہ یہی ہے بس، جو شخص اللہ کی آیتوں کا یعنی قرآن پاک کا انکار کرے. یہ تینوں ترجمے ہیں اور تینوں بالکل صحیح ہیں، جن میں کوئی اشکال نہیں ہے. تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. دیکھو، نہ جہنم کی وعید سنائی، نہ دنیا کے کسی عذاب کی وعید سنائی، بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے حساب لینے والا ہے اور بہت جلدی حساب لینے والا ہے. بات تو بالکل صاف ہو گئی. تو یہاں دو باتیں یاد رکھ لیجیے. نمبر 1، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، قرآن پاک کو جلانے والے، قرآن پاک کو پھاڑنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے، دین اسلام کا مذاق اڑانے والے، اگر ان کو دنیا میں کوئی سزا نہ ملے تو آپ اس سے بالکل کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو.
چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے، اور کچھ نہیں فرمایا ان کے بارے میں کہ ہم ان کو دنیا میں کیا سزا دیں گے یا آخرت میں ان کو کیا سزا دیں گے۔ اور اسی کو تھوڑا سا بدل کے پھر آپ یہ سمجھیے گا کہ جو شخص اللہ کی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنے دولت مند، کتنے خوشحال ہیں، کسی بھی حال میں ہیں، ان کو دیکھ کر بھی آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جواب ان کے واسطے یہ بھی ہے کہ ہم بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ دو باتیں، اور تیسری بات، اگر اس بات کو ہم بھی یاد رکھیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر ایک بڑی طاقت پیدا ہوگی، فکر پیدا ہوگی، ہمت پیدا ہوگی، جو ہم کو گناہوں سے روک دے اور جو ہم کو اطاعت اور عبادت پر آمادہ کرے گی، اور جو ہم کو دنیاوی منافع چھوڑ کر جن منافع کی بنا پر ہم اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان منافع کو چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اگر یہی ایک جملہ ہم یاد رکھیں۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت شریف پوری ہو گئی، میں پہلے اگلی آیت کا مطلب اور مفہوم آپ کو بتا دوں۔ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی دستور، اور انبیاء کی ماننے والے ان کے وارث سچے پکے حق علماء کرام کی بھی یہی عادت شریفہ ہے کہ وہ اپنی بات کو بہت صاف صاف بیان کرتے ہیں اور دلیلوں سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی مانے جب ٹھیک اور نہ مانے تو جب ٹھیک، کسی کے پیچھے نہیں پڑتے اور کسی کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ تو دیکھو اب آپ آیت شریفہ کا ترجمہ سنیے، ترجمہ بھی سمجھ میں آئے گا، مطلب بھی سمجھ میں آئے گا۔ پھر اگر یہ لوگ آپ سے حجت کرنے لگے، حجت کرنا ہماری اردو میں یہ کہلاتا ہے کہ ایک آدمی تو دلیل سے بات کرے اور دوسرا دلیل تو نہ مانے اور کچھ نہ کچھ بولتا رہے، کچھ نہ کچھ کہتا رہے ادھر ادھر کی۔ تو اگر یہ آپ سے حجت کریں، یعنی آپ کی دلیلوں کو نہ مانیں اور اپنی بات سے نہ ہٹیں نہ ٹلیں، یہ تو آپ فرما دیجئے گا کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لیا، اور میرے پیروکاروں نے، میری ماننے والوں نے بھی اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرنے کا مطلب اس پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت اور عبادت قبول کی، یعنی ہم اس کی اطاعت کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ تو اگر یہ آپ سے حجت کریں تو آپ کہہ دیجئے گا کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لیا اور میرے ماننے والوں نے بھی اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لیا، جس کا حاصل یہ ہوا کہ بھئی تم مانو یا نہ مانو، ہم تو اس دین پر قائم ہیں۔ اب بغیر بتائے آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حالات کچھ بھی ہوں، ہم اپنے دین پر قائم رہیں، دلیل سے ثبوت سے بات پیش کر دے دوسرے کے سامنے، اگر وہ مان لے تو سبحان اللہ بہت اچھا، اور نہ مانے تو ہم اپنے مسلک پر، اپنے مذہب پر اور حق بات پر قائم ہیں۔ اگلی آیت شریفہ کا ترجمہ بھی سنیے، بات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور آپ اس کے بعد بھی دعوت دیجئے اور کہیے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہیے، اور ان پڑھ لوگوں کو بھی کہیے، یعنی عرب کے لوگوں کو۔ وہ امیین کے نام سے مشہور تھے، ان پڑھ، وہ بیوقوف نہیں تھے، جاہل نہیں تھے، ان پڑھ تھے۔ ہاں، جاہل ہونا اور چیز ہے
ان پڑھ ہونا اور چیز ہے، عالم ہونا اور چیز ہے، یہ الگ الگ چیز ہے۔ تو ان پڑھ لوگوں کو بھی کہیے تم بھی اسلام لا رہے ہو یا نہیں، اسلم تم کا ترجمہ کیا ہے کہ تم بھی اسلام لا رہے ہو یا نہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ تم بھی اسلام لے آؤ، اور یہ دعوت ہے۔ اب اس کا لب و لہجہ اور اس کا انداز آپ خود سمجھ لیجیے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس کا دھیان سے ترجمہ سننا، میں جو ترجمہ کروں گا اس کا دھیان سے ترجمہ سننا اس کا۔ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو سیدھی راہ پر آ جاؤ گے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا کا ترجمہ ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو سیدھی راہ پر آ جاؤ گے۔ اوپر کس کس سے خطاب ہوا تھا؟ اہل کتاب سے، یہود سے، نصارہ سے۔ اور کس سے خطاب ہوا تھا؟ عرب کے مشرکین سے۔ اب ہم الگ الگ کہتے ہیں، یہود و نصارہ صحیح راہ پر نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام لے آئیں گے تو ہدایت پر آ جائیں گے، صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ عیسائی صحیح راستے پر نہیں، اگر وہ اسلام لے آئیں گے تو صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ اور ان کے علاوہ ساری دنیا وہ مشرکین میں داخل ہے، وہ صحیح راہ پر نہیں ہے۔ اسلام لے آئیں گے تو صحیح راہ پر آ جائیں۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو سیدھی راہ پر آ جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ آپ کی بات سے منہ پھیر لیں، فَإِن تَوَلَّوْا کا ترجمہ ہے یہ، اگر وہ آپ کی بات سے منہ پھیر لیں، اور منہ پھیرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں یعنی آپ کی بات کو نہ مانے، تو آپ ان کے پیچھے مت پڑیے، آپ کے ذمہ صرف بات پہنچا دینا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ بات پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بصیر کے دونوں ترجمے ہیں، اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ بصیر خوب کا ترجمہ ہے اس میں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عذاب کی دھمکی نہیں دی، نہ دنیا کے عذاب کی دھمکی دی، نہ آخرت کے عذاب کی دھمکی دی، بس یہ بتلایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور جو تم کر رہے ہو میرے علم میں ہے۔ میرے دوستو، جب آپ اپنی اردو زبان میں بھی اس جملے کو سمجھو گے تو یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہوتی ہے، مجھے پتا جو تو کر رہا، دیکھ رہا ہوں میں تیری ساری حرکتوں کو۔ جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد وہی دھمکی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے تمہاری ایک ایک بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے تمہارا ایک ایک عمل، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب کے واسطے ایک وقت مقرر کیا ہے، بدلے کے واسطے ایک وقت مقرر کیا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا۔ یہ ایک طرح کی دھمکی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی مطلب تو تین ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ واضح مطلب یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیلوں کا انکار کرتے ہیں، اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور قرآن پاک کے اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ناحق قتل کرتے ہیں
جو ان کو انصاف اور اعتدال کی باتوں کا حکم دیتے ہیں، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ دوستو یہ بات پھر ایک بار سن لیجیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہی کا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کے 12 لڑکے تھے، ان 12 لڑکوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی اولاد کو یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل ہی میں ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور اسحاق۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ باتیں پہلے آ چکی ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں لگاتار انبیاء آتے تھے، ایک لفظ بولا مجھے، لگاتار انبیاء آتے تھے۔ اور بنی اسرائیل میں ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے، کئی انبیاء ہوتے تھے۔ اس واسطے کہ پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام آتے تھے وہ کسی علاقے کے واسطے، کسی خاندان، کسی قوم کے واسطے اس طرح ہوتے تھے کہ آپ کو اس علاقے میں کام کرنا، آپ کو وہاں کام کرنا، آپ کو اس برادری کے لیے چلو خاندان اس میں کام کرنا، اس طرح ہوتے تھے۔ تو ایک وقت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے تھے۔ تو یہ ایک بات۔ اور دوسری بات ایک آپ اور بھی سن لیجیے گا، کچھ انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کچھ اور بھی ہوں گے، مشہور تو یہی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی اور طاقت بھی عطا فرمائی۔ لیکن زیادہ تر انبیاء کرام علیہ السلام یوں کہہ لیجیے گا آپ کے کوئی عہدہ یا کوئی دولت ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، بس ان کی طاقت ان کے ماننے والے ہوا کرتے تھے، ان پر ایمان لانے والے ان کی طاقت ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایسے نہیں ہوئے کہ وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان پر ایمان لائے، بلکہ کسی پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ پوری زندگی وہ اپنا دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لیکن کوئی بھی ایمان نہیں لایا، اور کسی میں 10، کسی میں 20 اور زیادہ جتنے بھی ہوتے رہے ایسے ہوتے۔ تو ایسے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بہتوں کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، بہت بڑی تعداد۔ کتنے؟ بیان القرآن میں لکھا ہے کہ 42 انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ ابھی بات اگلی بھی پوری کر دوں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ان کی حمایت کیا کرتے تھے، ان کو بھی قتل کیا۔ پھر جس علاقے میں انبیاء نہیں، یعنی جس وقت نبی موجود نہیں ہوتے تھے اور علماء ان کو حق کی دعوت دیا کرتے تھے، حق بات ان کو بتایا کرتے تھے، ان کو بھی بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ بیان قرآن کی حوالے کا 132 علماء کو قتل کیا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا، علماء کو قتل کیا انہوں نے کیا۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ انبیاء کرام کو یا علماء کرام کو انہوں نے قتل کیوں کیا؟ تو دیکھو دوستو، اس کا سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ جی الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں تو ہمارے علماء بزرگان دین کی برکت سے دین کی بڑی عظمت ہے۔ جو لوگ دین پر عمل بھی نہیں کرتے، آزادی کی زندگی گزارتے ہیں،
وہ بھی کم سے کم کھلم کھلا علماء کی اور دین کی مخالفت نہیں کرتے، ورنہ بہت سارے لوگ علماء کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر علماء کرام سود سے منع کرنے لگے اور یہ بتاویں کہ قرآن پاک میں اس کو صاف صاف منع کیا گیا ہے، تو وہ لوگ جن کا اس پر اثر پڑے گا، جو بینک چلاتے ہیں، جو فائننس کا کام کرتے ہیں اور اس سے وابستہ ہیں، وہ یہ سوچیں گے کہ اگر علماء یہ کہتے رہے تو ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اس کا ہمیں نقصان پڑے گا، تو اب وہ اپنی طاقت سے کسی طرح ہم کو روکنا چاہیں گے اور نوبت قتل تک پہنچا۔ مثال کے طور پر اور سن لیجیے گا، یہ واقعات میرے آنکھوں کے دیکھے ہوئے بہت سارے واقعات، کیا اب تو تقریباً سبھی جگہ وہ بات احتیاط والی بات نہیں رہی، بے پردگی عام ہو گئی ہے، اور جہاں تک پہنچ گئی ہے اس کا میرے سے زیادہ آپ کو پتہ ہے۔ ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے اور بے پردگی ہی کی برائیاں بیان کر رہے تھے، اس کے نتائج بیان کر رہے تھے، تو دسیوں آدمی اٹھ کر اسٹیج کے پاس آئے اور انہوں نے جو اس کے ذمہ دار تھا ان کو کہا کہ آپ ان کو کرسی سے اتاریں یا ہم کرسی سے اتار دیں، ہم ہاتھ پکڑ کے کرسی سے نیچے اتار دیں۔ میری آنکھوں کے سامنے کہا، میں بھی اسی اسٹیج پر موجود تھا۔ تو جن گناہوں میں امت مبتلا ہو جاتی ہے اور عام طور پر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ان گناہوں سے کوئی منع کرنے لگتا ہے تو دشمن ہو جاتے ہیں اور نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے 42 انبیاء کرام اور 132 علماء کرام کو قتل کیا، جو تاریخ میں محفوظ ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، اور ان لوگوں کو قتل کیا جو لوگوں کو انصاف اور اعتدال کی باتوں کا حکم کیا کرتے تھے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے اور جہنم کا عذاب ہے۔ یہ دھمکی ہے بنی اسرائیل کو، یہود نے یہ کام کیا ہے، ان میں سے عیسائیوں نے نہیں کیا، کیونکہ یہ تو بالکل آخر میں تھے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یہ ایک اصول ہے، اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جب انسان کا ایمان درست ہوگا، ایمان مثلا یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء کرام کے یہاں عقیدے ایک سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور دوسرے تمام عقیدوں کو مانتا ہے تو اس کا ایمان درست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور ان کے تمام عقیدوں کو مانتا ہے تو ایمان درست ہے، انہی کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، ان کو نبی مانتا ہے اور تمام عقیدوں کو مانتا ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان سب باتوں کا یقین کرتا ہے تو وہ مومن ہے، مومن۔ اب اس کے بعد وہ جو بھی عبادت کرتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کاموں کا اس کو اجر و انعام عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو پکی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ سب کچھ جمع ہوتا رہتا ہے اور وقت مقررہ پر وہ ان کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، چاہے دنیا میں اور آخرت دونوں میں یا صرف آخرت۔ لیکن جن لوگوں کا ایمان ختم ہو گیا
مثلاً کسی نبی کو قتل کر دیا، ایمان ختم ہے۔ مثلاً کسی عالم کو محض عالم ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا، محض عالم ہونے کی قید ہے، یعنی اس لیے کہ وہ دین کی باتیں بتاتا تھا اس لیے قتل کر دیا، یہ تو اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اور جب اس کا ایمان ختم ہو گیا تو زندگی بھر اس نے جو بھی نیک اعمال کیے ہیں، جو بھی عبادت کی ہے، کسی عبادت کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، کسی نیک عمل کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، سب کا سب ضائع ہو جائے گا، سب کا سب ضائع ہو جائے گا، نہ دنیا میں ملے گا اور نہ ہی آخرت میں۔ یہ مطلب ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کرام اور علماء کرام کو قتل کیا، تو ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیے، کسی نیک کام کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے، دل کی حفاظت۔ بہت مرتبہ اس میں برے برے خیالات ہیں، اور برا خیال اگر دل کے اندر ٹھہر جاتا ہے تو پھر وہ آدمی کی سوچ اور آدمی کا نظریہ بن جاتا ہے، اس پر وہ یقین کر لیتا ہے، اور پھر وہ اس کو اپنی زبان سے بھی کہتا ہے۔ تو جب وہ کسی ایسی بات کا یقین کر لے جس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسی بات کو زبان سے نکال دے جس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو وہ مومن نہیں رہا۔ اس کے زندگی بھر کے تمام اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مخلوق خلق خدا کی خدمت، سب کچھ ضائع ہو گیا، اب کسی پر اس کا ثواب نہیں۔ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اگر اس نے وہ حج کر چکا ہے تو حج بھی ضائع ہو گیا اس کا۔ مان لو اگر وہ توبہ کر کے پھر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو حج فرض اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، وہ پہلا ضائع ہو یہ۔ اس واسطے اس کی ذرا سی اس بارے میں ذرا سنجیدہ رہنا چاہیے اور اپنے دل کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی سمجھیے گا کہ میں پہلے بھی کہا تھا یہ بات، اور اب بھی کہہ رہا ہوں میں، اور کسی کو حقیر سمجھ کر توہین کے طور پر نہیں بلکہ ایک فکر بیدار کرنے کے واسطے کہتا ہوں کہ ہم ماشاءاللہ دین سے محبت رکھتے ہیں، ایمان ہمارا مضبوط ہے، لیکن ہم علم دین سے وہ دلچسپی نہیں رکھتے جتنی دلچسپی ہمیں ہونی چاہیے، جس کی ہمیں علم دین کی ضرورت ہے۔ بہشتی زیور میں مستقل ایک باب ہے، ایک سبق ہے، کیا؟ ان چیزوں کا بیان جن سے ایمان جاتا رہتا ہے، یہی الفاظ ہے اس میں، ان چیزوں کا بیان جن سے ایمان جاتا رہتا ہے، یعنی جن سے آدمی، وہ باتیں جن سے مومن نہیں رہتا، ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو خاص طور سے وہ باتیں سن لینی چاہیے، اور ایسی باتوں کا نہ اپنے دل میں کوئی جگہ دو اور ہرگز ہرگز اپنی زبان سے مت ادا کرو۔ ایک صاحب، ارے بھائی دنیا میں جو کچھ ہو رہا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بدلہ دے گا، اللہ آخرت میں مغفرت کر دے، جنت دے دے، تو یہ بڑی چیز ہے۔ اجی آخرت کس نے دیکھی؟ کیا کہہ رہا ہو؟ اجی آخرت کس نے دیکھی؟ الفاظ تو یہی ہیں لیکن مطلب کیا سمجھے آپ؟ میں تو اس کا مطلب سمجھوں، اجی کیا پتہ ملے گا نہیں ملے گا، ہے نہیں ہے، یہ مطلب ہوا اس کا، یہ ہے۔ تو دیکھو جو آخرت کا انکار کرے، مرنے کے بعد کا حساب کتاب کا، مرنے کے بعد کے بدلے کا انکار کرے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ تو ایسے یہ کہنے سے چاہے اس کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ وہ نئے سرے سے نکاح کرے،
اسی بیوی سے دوبارہ نکاح، اور حج اسلام کر چکا ہے تو حج دوبارہ کرے، ورنہ اس کا حج اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ اب رہ جاتا ہے کہ جب وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے گا تو جب وہ ایمان سے خارج ہوا اس وقت تو اس کے تمام اعمال کا ثواب ختم ہو گیا۔ آج تک جتنے بھی نیک عمل کیے تھے، کتنی نمازیں پڑھی تھی، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جو بھی کچھ کیا تھا ان کا ایمان ختم ہو گیا۔ اب جب وہ ایمان پہ دوبارہ پھر داخل ہو گیا تو حج تو کرنا پڑے گا دوبارہ، بیوی سے نکاح تو دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن ان اعمال کا ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اس میں علماء کرام قرآن پاک میں نہیں گنجائش ہے تو اس سے سمجھ کر یہ حکم فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان میں داخل ہو جائے گا تو پچھلے اعمال کا بھی ثواب اس کو مل جائے گا۔ اور زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اب ایمان سے خارج ہونے کی بنا پر جن اعمال کا ثواب ضائع ہو چکا ہے اب ان کا نہیں ملنے کا، ہاں ایمان لانے کے بعد اب وہ جو نیک اعمال کرے گا ان کا ثواب ملے گا۔ تو دیکھو میرے دوستوں، کتنا بڑا نقصان اور کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، الحمدللہ آپ یہاں بیٹھ کر سنتے ہیں اور بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ جن باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں ان پر بھی آپ جتنا بھی آپ سے ہو سکے کیجیے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ایک کتاب ہے، اس کو پڑھیے، اور اسی طریقے سے مسائل اور ان میں بہشتی زیور سے بڑھیا بھی ہے، وہ سب ہے، اور آسانی کے واسطے جو آسانی سے سمجھ لیا جاوے وہ تعلیم الاسلام ہے۔ تو یہ پڑھتے رہا، اردو میں بھی دستیاب ہے، ہندی میں بھی دستیاب ہے، دونوں سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق۔